ایصال ثواب کے لیے بہترین جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے، جس میں نہ کوئی پیسہ لگتا ہے، نہ کوئی زحمت ہے، نہ کوئی محنت ہے، آپ کی خدمت میں بہترین بیان کر رہا ہوں۔ اگر پسند آئے تو دعاؤں سے نواز دیجیے گا۔ ہم ایصال ثواب کرتے ہیں، چہلم مناتے ہیں، 20واں کرتے ہیں، 40واں کرتے ہیں، 10واں کرتے ہیں، کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں؟ نیت کیا رہتی ہے؟ اگر کسی سے کہا جائے یہ کھانا نہ بنوائے، کیا کہیں گے؟ مولانا فلاں چہلم کیا، اگر نہیں کیا تو وہ کیا کہیں گے؟ ہم نے ان کے یہاں بھی تو کھایا ہے، کہیں گے کھانا جانتے ہیں، کھلانا نہیں جانتے۔ بہت سے مسائل ہیں، لیکن یہ جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے، یہ میرا نہیں ہے، تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد ایک نچوڑ نکالا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، دیکھو اگر اپنی زندگی کو طول عمر دینا چاہتے ہو، کون سے؟ تزید فی العمر وتوسع فی الرزق، اگر چاہتے ہو عمر میں زیادتی ہو اور رزق میں اضافہ ہو تو کیا کرو؟ صلہ رحم ادا کرو۔ یہ وہ صلہ رحم، اب یہ ضروری نہیں آپ کسی کے یہاں پر کھانے پر ہی جائیں، دعوت میں ہی جائیں تبھی صلہ رحم ادا ہوگا۔ سلام کے ذریعے، ولو بالسلام، آتے جاتے سلام کر لیں، SMS کے ذریعے سلام کر لیں، سوشل میڈیا ہے کسی کی طریقے سے بھی، لازم نہیں کسی کو بلایا جائے بیچ میں۔ ایک جملہ اور کہہ دوں، جو بیچ والے ہوتے ہیں سب سے زیادہ ماحول یہی خراب کرتے ہیں۔ اس بات کو لکھ لیجیے گا، کیونکہ بات جیسی ہوتی ہے ویسی پہنچتی نہیں ہے۔ میں نے کہا قبلہ میں صلح کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرا یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ میرے بھائی تک یا میرے دوست تک، میرے عزیز بھائی تک پہنچا دینا۔ اچھا، بات یہاں سے چلی، چلتے چلتے وہاں پہنچی، کتنی چین دی گئی؟ 1 آدمی، 2 آدمی، 3 آدمی، 4 آدمی تک پہنچی، چاروں نے جملے بدلے۔ اس بدلاؤ کا نام اختلاف ہے۔ میرا چیلنج ہے اس قوم کے درمیان میں 90% اختلاف صرف اختلاف فکری ہے۔ غلط سوچا، غلط سمجھا، غلط سنا، غلط بیان کیا گیا، غلط بتایا گیا، سمجھایا گیا، دکھایا گیا، لیکن جیسے بتایا جاتا ہے ویسے ہوتا نہیں۔ اگر خبیر کو سمجھ جاتے تو اختلاف نہ ہوتا، دکھایا بھی تھا اور بتایا بھی تھا۔ دونوں چیز ضروری ہے، سننا حجت نہیں ہوتا، سننے پر عمل کرنا لازم نہیں ہے، دیکھنا ہے، شاہد ہے۔ تو یہ جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے، نہ کوئی آپ کو پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک مرحومہ کے انتقال کے بعد، اپنے عزیز و اقارب کے انتقال کے بعد، اور جو بھی عزیز و اقارب ان کے انتقال کے بعد اپنے رشتہ داروں سے رشتے کو جوڑ کے رکھنے کا نام صلہ رحم۔ سب سے بڑا ایصال ثواب، سب سے بڑا ایصال ثواب ہے۔ اگر کوئی مرحوم یا مرحومہ اس دنیا سے چلا جائے، ہوتا ہے شہر میں نانی، نانا، مواری، ماموں، یہ ایسے رشتے ہوتے ہیں ان کے جانے کے بعد ان کی اولادیں ان رشتوں پر توجہ کم رکھتی ہیں، کیونکہ 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، وہ کرے گا، وہ کرے گا، میں کیوں کروں، بڑا بھائی ہے، چھوٹا بھائی ہے۔ تو ان چیزوں کو ثابت رکھنا، قائم رکھنا کمال ہے۔ یہ سب سے بڑا صلہ رحم ہے، یہ سب سے بڑا ایصال ہے۔ اپنے ایک جگہ مجلس تھی یہیں دھوڑی کے اندر، ایک مولانا آئے، مجلس میں ملاقات ہوئی، ہمارے دوستوں میں سے تھے، بات ہوئی، کہا مولانا آئے تھے انتقال میں، اب یہ تو چلے گئے، نہیں معلوم اب یہ رشتہ باقی رہے گا یا نہیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں باقی رہے گا، بچے تو ہے نا، اولادیں تو ہے نا، نہیں معلوم یہ رکھ پائے گی یا نہیں، یہ سمجھ پائے گی نہیں۔ تو یہ سب سے بڑا ایصال ثواب یہ ہے کہ اپنے رشتوں کو جیسے رشتے تمہارے باپ دادا نے قائم رکھا ان کو ایسے ہی قائم اور دائم رکھو، یہ کمال ہے۔ اگر آپ نہ رکھ سکے ایصال ثواب کرتے رہو، رسم ادا ہو رہی ہے، کرتے رہو۔ اور اس کے علاوہ اس حدیث کو بہار میں بھی نقل کیا گیا، اور آخر میں کہا اگر یہ شخص
اپنے بزرگوں کا احترام نہیں کر رہا، اللہ کا احترام نہیں کیا اس نے، تو گویا فلیس منا، یہ ہم میں سے نہیں ہے، ختم ہو گیا، یہ ہم میں سے نہیں رہا۔ تو احترام لازم ہے۔ اس دنیا سے مرحومین چلے جاتے ہیں، مائیں چلی جاتی ہیں۔ ماں کا درد جانتے ہو سب سے زیادہ کون درد کرے گا؟ گھر کے اندر یہ بیٹیاں ہوتی ہیں، اس کے بعد بیٹے ہوتے ہیں۔